Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Mahbub Jilani and we are discussing types of paragraph. In lecture 1 we discussed the types of paragraph. Before it we discussed what is the paragraph and how a paragraph is formed. پیراگراف کے حصے کتنے ہوتے ہیں اور پیراگراف فارم کیسے ہوتا ہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پیراگراف جو ہوتے ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کی گئی، جس کے لیے ہم نے دیکھا کہ بنیادی طور پر پیراگراف کی کلاسیفیکیشن کے دو گروپس ہیں. کہ نمبر ایک کہ جو ہم نے فرائیڈے والے لیکچر میں دیکھا کہ پیراگراف کی اقسام ہوں لوکیشن کے لحاظ سے، جس میں اس کی تین تھیں. انٹروڈکٹری پیراگراف تھا، باڈی پیراگراف تھا اور کلوزنگ پیراگراف تھا. آج ہم جو پیراگراف کی دوسری قسم پڑھنے لگے ہیں وہ ہیں کنٹینٹ کے لحاظ سے. تو لیٹس اسٹوڈینٹس ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کہ تو پہلے دوبارہ دیکھ لی جائے کہ پیراگراف ہے کیا چیز. ایکچولی پیراگراف کین بی ڈیفائنڈ ایز اے گروپ آف سینٹینسز related to some topic, even though it could be formed just by a single sentence. تو پیراگراف جو ہے وہ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوگا، آبجیکٹیو ہوگا جس کو رائٹر بیان کرنا چاہتا ہے اپنے ایبسینٹ ریڈرز کے لیے. تو وہ ایک کمپلیٹ میسج ہونا چاہیے جو ایک سے زیادہ سینٹینسز پر مشتمل ہو سکتا ہے. لیکن کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وہ سنگل سینٹینس پر مشتمل بھی ایک پیراگراف ہو سکتا ہے جو کہ انتہائی پریسائز قسم کی فارم ہوگی. وہ پیراگراف ایسے ہی ہو سکتے ہیں جیسے کہ کوئی ضرب الامثال ہوں، پروورب ہوں جو کہ پیراگراف کی فارم اختیار کر سکیں. لیکن یوزولی پیراگراف کی جو فارمز ہیں ان کو کلاسیفیکیشن کنٹینٹ کے لحاظ سے پیراگراف کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ یہ چار ہیں. اکارڈنگ ٹو دا رائٹنگ پرپز پیراگرافس may be classified into four main categories. You can see on the screen that there is descriptive paragraph. This paragraph is used to describe something or someone. ڈیٹیل ہم ان کی نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. تو نیریٹو پیراگراف سیکنڈ ٹائپ ہے کنٹینٹ کے لحاظ سے. اس کے اندر اٹ از یوز ٹو ٹیل اسٹوریز اور سیکوینس آف ایونٹ. روایت کی گئی ہے جیسے کہ یا کوئی ہم کہانی سنا رہے ہوں تو اس وقت نیریٹو پیراگراف استعمال ہوتا ہے. تھرڈ قسم کنٹینٹ کے لحاظ سے ہے ایکسپوزیٹری پیراگراف. Expository paragraph is used to explain something, give information or instruction. What are the other categories and what is its example? Well, we shall see in the next slide. Fourth type of paragraph according to the content and writing purpose is the persuasive paragraph. This paragraph is very comprehensive and its objective is to convince the reader. ریڈر کو آپ نے کسی بات پر راضی کرنا ہے، جس طرح کہ اس کے اندر کسی قسم کے ریٹرکس بھی یوز ہو سکتے ہیں. آپ اس کو کسی لائف کے کسی آسپیکٹ پر ڈینائی کروانا چاہتے ہیں یا اس کی کنسنٹ لینا چاہتے ہیں. تو اینی ہو لیٹس سی دیز پیراگراف ون بائی ون. ہم اب سارے پیراگراف کی ڈیفینیشن تو ہم نے انڈیویجولی پڑھ لی. اب ہم ان پیراگراف کی میجر کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کی ایک ایگزامپل بھی ہوگی. جیسا کہ ڈسکرپٹیو پیراگراف ہے اس کے ایمز ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایمز ہے اس کے، اور پھر نیکسٹ میں ہم اس کے میجر فیچرز دیکھیں گے اور پھر اس کی ایک ایگزامپل ہوگی جو آپ خود پڑھیں گے. تو لیٹس ڈسکرپٹیو پیراگراف. Its aim is to, number one, show the reader what a thing or person is like without physical contact. Number two,
allow the reader to experience the phenomena, item or event described in detail. تو اس کی اگر ڈیفینیشن دوبارہ دیکھ لی جائے تو وہ یہ تھی کہ ڈسکرپٹ پیراگراف وہ ہے جس میں ہم کسی شخص کو یا کسی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں. اس کی جو ڈیفینیشن ہم نے دیکھی تھی، تو اس طرح اس کی مزید کریکٹرسٹک ایم اس میں یہ ہے کہ ہم کسی پرسن کو، ریڈر کو ہم یہ دکھا دیں کوئی ایسا بندہ جس کے ساتھ اس کا فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے، اس کو وہ آپ کے الفاظوں کے ذریعے اس کے بارے میں جان سکے گا. جیسا کہ آپ ڈسکرائب کر دیں کسی مشین کو یا کسی پرسنالٹی کو، تو جس کے ساتھ آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ تو نہیں ہے، بٹ یو ول کم ٹو نو اباؤٹ ہز فیچرز تھرو یور رائٹنگ. تو اس کے مزید فیچرز کیا ہو سکتے ہیں ڈسکرپٹیو پیراگراف کے؟ اس میں ہم ورڈ جو ہیں وہ یوزولی اپیل ٹو دا 5 سینسز، مطلب اس کے اندر ٹچ، اسمیل، سائٹ، ساؤنڈ اور ٹیسٹ، اس قسم کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. فار ایگزامپل آپ کسی سفر نامے کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو اس میں جہاں جہاں کوئی جو سفر کرنے والا ہے گزرا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں اس نے کچھ دیکھا ہے، کچھ سنگا ہے، یا کسی چیز کو ٹچ کیا ہے یا سنا ہے، وہ ساری چیزیں ڈسکرائب ہوں گی. اس کے علاوہ اس کی دوسری خصوصیت میں یہ ہے کہ کچھ موڈیفائرز یوز ہو رہے ہوں گے. یہ اس کا لنگوسٹک اسپیکٹ ہے. ایڈجیکٹو یوز کرے گا، ایڈورب یوز کریں گے، پریپوزیشنل فریزز ہوں گی، یہ موڈیفائرز کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ فیگریٹو لینگویج ہوگی، مثلا میٹافر، سیملیز اور پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا جائے گا. یہ پیراگراف کو اگر ہم اگزامپل کے طور پہ دیکھیں تو یہ اس کی اگزامپل ہے جس کو آپ ریڈ آؤٹ کریں گے، اور جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا بھی کس چیز کو ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں. جس میں سینسز کا استعمال بھی ہوگا، جس میں آپ سائٹ بھی لیں گے، کس چیز کا ٹیسٹ بھی ہوگا، یا آپ اس میں ایڈجیکٹیوز کا، ایڈوربس کا، پریپوزیشنل فریزز کا اور فیگریٹو لینگویج کا استعمال بھی آپ کو نظر آئے گا. اس طرح بھی ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ ڈسکرپٹیو پیراگراف تھا. اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، دیٹ از دا نیریٹو پیراگراف. نیریشن ہے روایت کرنا، کسی چیز کو، کسی واقعے کو بیان کرنا ہے، یا کسی ایک شخص کی کہی ہوئی بات کو آپ نے دوسرے بندے تک پہنچانا ہے ریٹن فارم میں، تو نیریٹو پیراگراف ہوگا. اس کی خصوصیات یہ ہو سکتی ہیں. اس کے فیچر میں یہ کہ دیر از آلویز اے کلیئر بگننگ، مڈل اور اینڈ ہوگا. دوسرا، دے یوزلی فالو پلاٹ لائن، جس میں پلاٹ کہنے کا مطلب اس کے اندر ایک کہانی ہوگی جس کا سٹارٹ، مڈل اور اینڈ ہوگا، اور اس میں جو چیز بیان کی گئی ہوگی اس کا کوئی بھی تھریڈ جو ہے وہ انٹائی نہیں چھوڑا جائے گا. تو اس کی ایگزامپل میں یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک پیراگراف ہے جس کو آپ ریڈ کریں گے، جس سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، اور امید ہے کہ سمجھ آ جانی چاہیے. تھرڈ فارم کنٹینٹ کے لحاظ سے پیراگراف کی ایکسپوزیٹری پیراگراف تھا. ایکسپوزیشن کرنا ہے، کسی چیز کا انکشاف کرنا ہے. کچھ ہڈن چیزیں ہوں گی جو آپ بیان کر رہے ہیں اپنے ریڈر کو، جو کہ آپ کا ایبسینٹ پرسن ہے جس کو آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے. اس کے ایم میں نمبر 1، ہیلپ دا ریڈر انڈرسٹینڈ فالوئنگ اے پروسیس اور میتھڈ. کوئی ایسی چیز ہے جو وہ نہیں جانتا ہے، جس کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، مے بی یہ فرسٹ ٹائم ہو اس کے لیے. تو سیکنڈلی، پرووائڈ انفارمیشن ایدر ایکسپلیننگ اٹ اور گیونگ انسٹرکشن. یہ اس کا کنٹینٹ ہوگا. اس قسم کی اس میں باتیں ہو رہی ہوں گی. تو اس کی بھی میجر فیچرز اگر دیکھ لی جائے مزید، تو وہ یہ کہ دے آفن ریکوائر ریسرچ. ایکسپوزیشن ہو رہی ہوگی، ریسرچ ہو رہی ہوگی، تحقیق ہو رہی ہے، جس سے آپ نے کنکلوژنز لینے ہیں، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہوں گی. تو ایکسپوزیٹری پیراگراف ایکچولی اٹ مین کہ ریسرچ ورک میں لکھے جاتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ اس کا، an exposition usually includes techniques such as example or illustrations to support the statement. مدلل انداز میں بات ساری ہوگی.
Thirdly, also ordinal sequence are then used. مطلب کہ کرونالوجیکل اور نومیریکل سیکوینس ہوگا اس میں. تو یہ تھا ہمارا ایکسپوزیٹری پیراگراف. اب اس کے سامنے آپ اسکرین پر اس کی اگزامپل دیکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ ضرور پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ یقیناً آ جائے گی. تو فورتھ ٹائپ آف پیراگراف از دا پرسویسو پیراگراف. یاد رہے کہ ہم اب پیراگراف کی اقسام لیکچر میں اس سیکنڈ لیکچر میں ہم کنٹینٹ کے لحاظ سے پیراگراف کی اقسام پڑھ رہے ہیں اور دس از دا لاسٹ ون. پرسویسو پیراگراف ترغیب دینی ہے. پرسویسو پیراگراف aim to get the reader reaction, accepting or understanding the writer's position or proposal. چاہے تو آپ کی وہ بات کو مان لے یا وہ نہ مانے, آپ اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے قائل کر لیں یا اس کو قائل نہ کریں, یا آپ اس میں ایسا کنٹینٹ ہوگا کہ آپ یا تو کسی اسپیکٹ پر, لائف کے کسی اسپیکٹ پر یا کسی فیکٹ پر اس کو اپنا ہم خیال بنا رہے ہیں, یا پھر آپ کسی چیز سے انکار کروا رہے ہیں. تو ڈینائل اور ایکسیپٹینس جو ہے نا اس کی میجر خصوصیات ہیں. تو مزید یہ کہ they often require gathering of facts and research. جیسے کوئی ایک مقرر ہے وہ ریٹریکس کا یوز کرتا ہے اپنی بات کو اپنے لسنرز کو قائل کرنے کے لیے, اور جس سے وہ ایک پورے مجمع کو خاموش کرا سکتا ہے اور وہ اس کی بات مان کر کوئی بھی ریئیکشن دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل جو خطیب ہے تو آپ جو سننے والے ہیں وہ اس کو جو اپریشیٹ کرتے ہیں, تعریف جاتے ہیں یا واہ واہ کر دیتے ہیں. اٹ مین کہ اس نے ان سے ریئیکشن لے لیا. یوزلی ریٹریکل ڈیوائسز کو وہ امپلائی کرتا ہے تاکہ اس کا انفلوئنس بڑھ جائے اور اس کی اوپینین ریڈر کو سمجھ آ جائے یا اس کی اوپینین کو وہ فالو کرنا شروع کر دے. تو اس طرح اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس کی ایگزامپل ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ٹاپک آج کا کمپلیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے پیراگراف کے بارے میں سیکنڈ لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے پیراگراف کی ٹائپ جو کہ کنٹینٹ کے لحاظ سے تھیں. ہم نے پرسویسو پیراگراف پڑھا, ہم نے ایکسپوزیٹری پیراگراف پڑھا, اور اس کے علاوہ نیریٹو پیراگراف, اور ویری فرسٹ ٹائپ جو تھی وہ ڈسکرپٹیو پیراگراف کی تھی. تو ہم نے پیراگراف کی سمپل ڈیفینیشن دیکھی, ان کے فیچرز دیکھے, اور ہر پیراگراف کی ہم نے سیپریٹ ایگزامپل کو دیکھا. تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور اب آپ جتنے بھی ٹاپکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کی اسائنمنٹ آپ ضرور مینول اسائنمنٹ جمع کرائیں گے, اور اس کی پک بھی مجھے کالج کو سینڈ کریں گے جو پھر مجھے سینڈ کر دیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پچھلے سارے لیکچر میں صرف ایک لیکچر ایسا جس میں 14 اسٹوڈنٹس نے چینل میں اس کو سبسکرائب کیا ہے, باقی 1-2 لوگ ہی دیکھتے ہیں. تو یہ بری بات ہے, اور امید ہے کہ اب آپ سب لوگ توجہ سے پڑھائی کی طرف آ جائیں گے. اوکے ڈیئر, اللہ حافظ.